خوش خط کر کے وہ بھیج دیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کا بھی اگر کوئی سوال ہے، دینی مسائل ہیں، تو وہ بھی اپنے مسائل یہاں امام بارگاہ میں یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کے پاس کسی ذریعے سے پہنچا دیں، تو جو مناسب ہوا وہ ہم ادھر جواب دیں گے، چونکہ مجلس بھی پڑھنی ہے۔ ہاں، جو بچ جائیں گے اس کا اگلے دن جواب دے دیا جائے گا، پھر اگلے دن مناسبت کے ساتھ ساتھ، اور اگر مزید وقت طلب ہوا تو ہم اس کو تحریری صورت میں رسالے کی شکل میں شائع کر دیں گے، رسالے کی شکل میں شائع کر دیں گے۔ یہ جو اختلافی مسائل یہاں پر ملک پاکستان میں بعض لوگوں نے اٹھائے ہیں، پھر اردو زبان میں لکھ کر، تو اردو زبان ہمارے مراجع دین قم والے نہیں جانتے، نجف والے عرب زبان نہیں جانتے۔ ہم نے شہادت ثالثہ پر عربی زبان میں رسالہ لکھا ہے تاکہ ایران والے بھی پڑھ لیں اور عراق والے بھی پڑھ لیں۔ جس فقیہ کا، عوام کی بات نہیں کر رہا، جس فقیہ کا کوئی علمی اعتراض تھا، ہم نے علمی حوالے سے اس کا جواب دیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایسی زبان میں لکھو تاکہ وہ بھی پڑھ لیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ سوالات کا پوچھنا یہ آپ کی معرفت کی دلیل ہے۔ یہ ضلع سرگودا ہے، سرگودا شہر ہے۔ ہمارے دل میں کل سے خیال آ رہا تھا کہ مومنین کو چاہیے تھا یہاں پر سوالات کی بھرمار کر دیتے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ حوالہ پوچھتے ہیں، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہے، ابھی تک ہمارے مومنین غفلت کی خواب سے بیدار نہیں ہوئے۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر اور سپیکر پر، اور یہاں پر طرح طرح کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی خصوصی محفل ہوتی تو میں آپ کو اپنا درد دل سناتا۔ جو عقیدہ والے لوگ ہیں اور خصوصاً نوجوان طبقہ، جوان طبقہ، ہمارے دل میں ان کا خیال ہے کہیں وسواس ڈالنے والوں کے وصف سے میں نہ آ جائیں۔ یہاں ملک پاکستان میں بڑی بڑی شعلہ بیانی ہوتی ہے، خطابت ہوتی ہے، واعظین پڑھتے ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ذاکرین، واعظین، مقررین، علماء کرام، میں علماء کا احترام کرتا ہوں بشرط کہ علی سے بغض نہ رکھتا ہوں۔ میں ہر عالم کا احترام کرتا ہوں بشرط کہ علی سے بغض نہ رکھتا ہوں۔ کل ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بہرحال ماحول کچھ ایسے بن گیا، اوپر والوں کو اطلاع نہیں تھی، تو مجمع جو ہے وہ کچھ چلا گیا۔ الحمدللہ آج تشریف فرما ہیں
میں آپ کو قیمتی قیمتی باتیں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان اصولوں پر عمل کر لیا تو وشواس ڈالنے والوں کے وشواس سے محفوظ ہو جاؤ گے، ہاں، پھر جال میں نہیں پھنسو گے۔ میں آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں، اور رئیس مذہب جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مضمون روایت ہے، اعرفوا قدر منازل شیعتنا بقدر روایاتہم انا، ہمارے شیعوں کی اگر قدر و منزلت کو دیکھنا چاہتے ہو، کوئی تھوڑی سی فکری باتیں بھی کر لیں، فکری باتیں، فکر کو فکر توڑتی ہے، پہنچ گئے ہو، فکر کو فکر توڑتی ہے۔ میں آپ کو کچھ فکری باتیں بتانا چاہتا ہوں، فضائل بھی سناؤں گا، ولایت بھی سناؤں گا، اور ہمارا آنے کا مقصد وہ بھی محقق ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، اگر ہمارے شیعوں کی قدر و منزلت کو جاننا چاہتے ہو، دیکھو کہ یہ ہماری احادیث کے ساتھ، ہماری حدیثوں کے ساتھ کتنی آشنائی رکھتے ہیں۔ جتنی جتنی آشنائی زیادہ ہوگی، اس کا مرتبہ امام صادق کی نگاہ میں بلند تر ہوتا جائے گا۔ خصوصاً نوجوان اور جوان طبقہ، اور یہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، عالم دین کی محفل میں، عالم دین کی محفل میں، مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 70 سال کی نافلہ عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ تمہیں عقیدہ بتائے گا، تمہیں عمل بتائے گا، آل محمد کے دروازے پر لائے گا، تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ عالم، اس ہماری بات پر خوب غور کرنا، خوب غور کرنا۔ علماء 2 طرح کے ہیں، تھوڑی فکری بات ہے۔ علماء 2 طرح کے علماء ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ جب دین لینا چاہتے ہو تو علماء حق کے ساتھ ہو جانا، علماء سو کے پاس نہ جانا۔ پھر علماء حق پھر تقسیم ہو رہی ہے، ان میں کچھ پڑھے لکھے علماء ہیں اور کچھ عالم نما ہیں، کچھ عالم نما ہیں، نیم حکیم، پہنچ گئے ہو۔ پھر علماء کی 2 قسمیں ہیں، کچھ پڑھے لکھے علماء ہیں جنہوں نے علم کی منزلوں کو طے کیا ہے، اور کچھ عالم نما ہیں۔ عالم نما سے بچ کر رہنا، چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ خطا کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر عالم جو پڑھا لکھا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، نوجوان طبقہ۔ پھر علماء جو پڑھے لکھے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، کچھ
ذمہ دار عالم ہیں اور کچھ غیر ذمہ دار ہیں۔ جو غیر ذمہ دار ہے اس کے بھی قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ اپنا عقیدہ اگر بنانا چاہتے ہو، معصوم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، صلوات کا پڑھنا عبادت ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی صلوات نہ پڑھیں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بلند آواز سے صلوات کا پڑھنا نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے پر قادر نہیں ہے وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھے۔ محمد و آل محمد پر صلوات گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پریشان نہ ہونا، میں آپ یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ ولی کا فرمان پڑھ رہا، ولایت کے شعبے ہیں، ولی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ عالم دین جو پڑھا لکھا بھی ہو، عادل ہو، ذمہ دار ہو، لوگوں کو آل محمد کے قریب کرے، آل محمد کے قریب کرے۔ کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، کہتا ہے مولا کوئی نصیحت فرمائیے۔ وہ غدیر والا نہ تھا۔ امام فرماتے ہیں کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، آل محمد سے محبت کر اگرچہ تو فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر ہمارے دروازے پر آ گیا گناہ بخشے جائیں گے۔ وَمُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ إِنْ كَانُوا فَاسِقِينَ، آل محمد کے محبوں سے بھی محبت کر چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، آل محمد کی تعلیمات پر عمل بھی ٹھیک ہو، موٹر وے کا سفر ہے۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ نماز کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے ماتم چھوڑ دو، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ بغض حسین ہے۔ یہ بغض حسین ہے، اور مبغض حسین پر جنت حرام۔ ہاں، یہ ماتم کرنا یہ عبادت ہے، یہ اجر رسالت کا ایک مصداق ہے، اجر رسالت کا ایک مصداق ہے۔ امیر المومنین کے نعرے لگانا
یہ امیر المومنین سے محبت کی دلیل ہے۔ محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ لیکن علی سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایران میں ایک مجلس میں ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، یہ ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، البتہ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے، ہے توجہ؟ یہ حضرات ہے توجہ، سارے حضرات وہ بیان کر رہے تھے، ایک شخص تاجر تھا، وہ حضور کی خدمت میں پہنچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی خدمت میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ، میں تجارت کی غرض سے لمبے سفر پر گیا تھا، اپنی اہلیہ کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، ہاں، نہ گھر والوں کو ان کی خبر، نہ ان کو گھر والوں کی خبر، ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے جانے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب مجھے شک ہے کہ یہ میرا ہی ہے۔ یا سفر پر تھا، یہ ایسے آ گیا ہے۔ توجہ ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، کل مسجد میں آ جانا، بچے کو بھی لے آنا، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچے کو بھی لے آنا۔ بچہ لے کر آ گیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ باہر، پیچھے دیوار کے پیچھے ہو جاؤ، چھپ جاؤ، دوسرے لفظوں میں خود چھپ جا۔ مسجد میں علی بیٹھے تھے، مسجد میں علی بیٹھے تھے، اس نے بچے کو مسجد میں چھوڑ دیا، خود غائب ہو گیا۔ بچہ چلتا چلتا علی کے قدموں میں آ گیا۔ چلتا چلتا علی کے قدموں میں آ گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے تاجر آجا، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تیرے ساتھ سوائے حلالی کے کوئی محبت نہیں کرتا اور سوائے حرامی کے کوئی
فرمایا تاجر آ جا، یہ تیرا ہی ہے، کیوں؟ علی کے قدموں میں امیر المومنین کے قدموں میں آ گیا۔ کل ہم ایک روایت پڑھ رہے تھے، درمیان میں پھر ہمیں کہا گیا کہ مجلس جلدی اختتام کو ہو جائے، اذان کا وقت قریب ہے۔ چلو ہمیں بھی احساس ہے، ہم نے تو اذان کے احکام بھی لکھے ہیں، اپنے رسالہ میں ہم نے اذان و اقامت کے احکام لکھے ہیں، نماز کے احکام لکھے ہیں، ہمیں بھی علم ہے نماز کا وقت قریب ہے۔ اگر ذوق ہو تو کل والی روایت سنا دوں؟ سست کہا ہے، اگر روایت سننی ہے تو اس کا حق ادا کرے، ایسا امیر المومنین کا نعرہ سنائیں کہ ہمارا پڑھنے کو جی کرے۔ ابھی 4:30 ہوئے ہیں، جتنی ہماری صحت اجازت دیتی رہے گی ہم پڑھتے رہیں گے۔ کل ہم بیان کر رہے تھے محبت اہل بیت کے فائدے کیا ہیں، محبت اہل بیت کے فائدے کیا ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہم نے معصوم کا فرمان سنایا تھا جس میں یہ تھا جو آل محمد سے محبت رکھتا ہے، اللہ 70 نبیوں کا عمل اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 70 صدیقوں کا عمل اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 70 شہیدوں کا عمل اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 70 عبادت گزار 70 سال عبادت کریں، ہر ایک 4900 سال اس عبادت کا ثواب محب اہل بیت کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کو یہ سنگین محسوس ہو رہا تھا، سنگین محسوس ہو رہا تھا کہ محبت علی، محبت حسین کرنا، محمد و آل محمد سے محبت رکھنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، علی کرنا، 70 شہیدوں کا ثواب، 70 شہیدوں کا یہ ہضم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس کو ہضم نہیں کر سکتے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جو شخص اذان دیتا ہے اللہ 40,000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوڑ کر مجھے اذان دینے دو۔ اور میرا بھائی اذان بتائی کس نے ہے؟ صاحب شریعت، حافظ شریعت سے محبت کی جائے، 70 شہیدوں کا ثواب ہضم نہیں ہوتا۔ اگر وہ اذان کی بات کرتے ہیں تو 40,000 بھی ہضم ہو جاتا ہے، یہ بغض علی نہیں تو اور کیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بانی شریف، ماشاءاللہ شرازی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ دارالعلوم محمدیہ میں بھی پڑھتے رہے ہیں علامہ کاظمی صاحب کے پاس، علامہ نصیر الملت علامہ نصیر حسین صاحب کے، اور ہمارے قریبی دوست تھے، پھر مشہد مقدس میں چلے گئے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن مومنین مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کی دعائیں پروردگارہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں محب واقعی بننے کی توفیق عطا فرما، صرف زبان کے ساتھ نہیں، دل سے۔ سارا مسئلہ اسی دل کا ہے، اسی جس کا دل نہیں مانتا کبھی تو اس کی زبان خطا کر جاتی ہے اور کبھی اس کی قلم خطا کر جاتی ہے۔ دل کے ساتھ ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ روایت تھوڑی لمبی ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم نے پورا عشرہ پڑھنا ہے، ادھر آنا ہے، اگر زندہ رہے تو صحت و سلامتی رہی تو انشاءاللہ ہم کل بھی آئیں گے، اور تھوڑا تھوڑا تاکہ اتنا ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں جتنا کوئی ہضم کر سکے۔ سروزہ والو، ایمان کے رتبے ہیں، معرفت کے درجے ہیں۔ جو بلند معرفت والا ہے وہ فضائل سنتا ہے تو مان لیتا ہے، جس کی معرفت کم ہے، ہم نے وہاں بھی یہ مثال دی تھی، 1 گھنٹے کی کیسٹ ہو اور آپ اس میں 1.25 گھنٹہ بھرنا چاہیں، گھنٹے کے بعد وہ کیسٹ بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس میں ظرفیت نہیں ہے، صرف ظرفیت 1 گھنٹے کی ہے، اس سے علاوہ 5 منٹ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جتنی ظرفیت ہے، جتنا مانتے ہو، ہماری گزارش یہ ہے، سرودہ کے مومنین، ہماری گزارش یہ ہے کہ علی سے بغض نہ رکھنا۔ ہم یہاں پر اس عشرہ میں بڑا سخت کام ہے، ہم نے آپ کو شرک سے بھی بچانا ہے اور تکثیر سے بھی بچانا ہے۔ ہم نے درمیانی راستہ، تاکہ اس کے دامن پر شرک کا دھبا بھی نہ لگے اور تکثیر کا دھبا بھی نہ لگے۔ قیامت کے دن ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، صرف 2 گناہ نہیں بخشے جا سکتے، 2 گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ ایک اللہ سے کسی کو اللہ کا شریک بنانا، شرک کرنا، یہ نہیں بخشا جائے گا، اور علی سے بغض رکھنا یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ صرف اکیلے علی سے نہیں، محمد کی پوری آل سے۔ اگر 11 کو مانتا ہے، 12ویں کا انکار کرتا ہے، تو اس نے 12 کا انکار کیا، گویا اس نے محمد کا انکار کیا۔ جس نے محمد کا انکار کیا اس نے سب انبیاء کا انکار کیا۔
جس نے سب انبیاء کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ بس یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے، اس کو پڑھتا ہوں، وہ پھر بعد میں مناسبت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہماری یہ عادت ہے، ہم دارالعلوم محمدیہ میں بھی پڑھتے تھے تو ہم نے شرائی صاحب کو یاد ہے، وہاں پر علامہ اعجاز حسین کاظمی مرحوم اعلی اللہ مقامہ الشریف، علامہ نصیر الملت کی موجودگی میں، اس وقت ہم طالب علم تھے، محمدیہ مدرسہ محمدیہ میں پڑھتے تھے، تو ہم نے 3 تمرینی مناظرے کیے تھے۔ تو یہ بچپن سے مجھے شوق ہے مناظرے کا۔ حوزہ علمیہ قم میں 50,000 طالب علم ہے، لیکن حوزہ علمیہ قم میں واحد شیرازی ہے جو مناظرے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے طالب علموں کو تیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو علی کے دروازے پر لے آؤ، علی کے دروازے پر لے آؤ۔ مذہب شیعہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیا کرو۔ جو کام اصلی تھا اس سے توجہ ہٹ گئی ہے، کس نے ہٹائی ہے؟ اس وقت ملک پاکستان میں وسائل ہیں، بہت سارے دینی مدارس ہیں۔ اس زمانے میں کسی علاقے میں کوئی عالم ہوتا تھا، اب تو ہر علاقے میں دینی مدرسے موجود ہیں، چھوٹے بڑے، 5-6 ہزار کے قریب طالب علم موجود ہیں۔ اتنے مبلغ ہونے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو غدیر سناتے، لوگوں کو آل محمد کے دروازے پر لاتے، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ شیعہ کے ساتھ مشغول ہو گئے، جو اصلی توجہ تھی وہ ہٹ گئی ہے، اور یہی باہر والے چاہتے ہیں، یہی باہر والے چاہتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں سے بھی پڑھتے ہیں اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے بھی پڑھتے ہیں۔ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی ہر کوئی گواہی دے، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی ہر کوئی گواہی دے۔ یہ کتاب مناقب المناقب، یہ علامہ خوارزمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 568 سنہ کے یہ متوفا ہیں، 5ویں 6ٹھی صدی۔ تو اتنی یہ پرانی کتاب، اس میں صفحہ اس کا 318 ہے، اور روایت صحابی رسول جناب عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوگا؟ ہمارا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ایک اور جملہ بھی لکھا تھا کہ ولایت پڑھیں، میں وہی ولایت پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی کتاب سے پڑھ دینا یہ اور بات ہے، ان کی کتابوں سے پڑھنا یہ اور بات ہے۔ ہے توجہ؟ اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، لاہور سے دستیاب ہے۔ سرودہ والو، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ ضرور کیا کرو، دینی کتابوں کا مطالعہ۔ رات کو سونے سے پہلے 2-4 ورق جتنی طبیعت اجازت دے، خصوصاً نوجوان طبقہ، ہر رات کو یہ روٹین بنا لو کہ سونے سے پہلے یا دن میں کسی وقت، جس وقت فراغت کا وقت ہے، کتاب کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔
ہماری کتابیں، معتبر کتابیں، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت ان کی کتب بھی ان کے اردو میں ترجمے موجود ہیں۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے کسی معتبر عالم دین، پڑھے لکھے عالم دین کی طرف رجوع کریں، اس سے مسئلہ حل کروا لیں، اور ہمارا نمبر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت کی ان کی کتاب 3 صفحہ اس کا 318 ہے، اور حدیث نمبر 320 ہے۔ روایت کا راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ہے توجہ، میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، اور ہماری صحت بھی اجازت نہیں دے رہی۔ فرمان پاک پیغمبر کا ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا۔ جمعہ کا دن ہے، آج جو بھی زبان سے ذکر جاری کریں گے وہ عبادت اللہ ہے، اور اس کا دوہرا ثواب ہے۔ جمعہ کے دن جو نیکی کی جائے اس کا دوہرا ثواب ہے، اور جو گناہ کیا جائے دوہرے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ زمان اور مکان بعض امور میں دخیل ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جس دن اللہ نے آدم کو خلق کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ جس دن آدم کے جسد میں روح کو ڈالا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ نے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی روح کو آدم میں ڈالا، آدم کے اندر روح آ گئی۔ روح یہ ہمارا بدن ہے، جسم ہے، ڈھانچہ ہے، اس میں ایک روح ہوتی ہے۔ روح ہو تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہو اس میں روح نہ ہو، اعضاء تو سارے سلامت ہیں، سر بھی ہے، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، گھر والے رونے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں روح نہیں ہے، یہ ڈھانچہ ہے، اس کو قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دو، بس عمدہ روح ہے۔ کل یہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ روح کے کیا حالات ہیں۔ امیر المومنین کی زبانی تھوڑا تھوڑا کچھ فکری باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ ہضم کر سکیں۔ ہاں، باقی لوگ جو ہے نا وہ گھنٹہ گھنٹہ ایسی باتیں کرتے رہے نا، چونکہ ان کے مجالس میں نہ تو نعرہ ہوتا ہے نہ صلوات، اور آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساری باتیں نعرے والی باتیں کریں۔ میرا بھائی، میں ولی کا فرمان پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ولایت کا حصہ ہے۔ آپ کو ولایت سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو غدیر والے نہیں ہیں، کبھی ان کی مجالس سن لیں، دیکھ لیں، ادھر آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا، ہاں نہیں ہوتا۔ آپ تو علی والے ہیں۔ ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ کسی وجہ سے لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں ہے، رئیس مذہب جعفریہ فرماتے ہیں اگر ہماری کلام کے محاسن کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لوگ ہمارے دروازے پر آ جاتے، لیکن بتانے والا کون؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی تھوڑی تبلیغ کرتا ہے، ہاں مومنین کہتے ہیں آج ڈھیلی تقریر کی،
ہائے سست ہے، آپ کے نزدیک معیار کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک معیار کچھ اور ہے۔ ہم آپ کی روح کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان حدیثنا یحیی القلوب، ہماری حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کلامکم نور، زیارت جامعہ میں ہے، آل محمد کا کلام نور ہے، یہ نورانی کر دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کے جسد میں روح کو ڈالا، عطس آدم، حضرت آدم کو عطسہ آ گیا، حضرت آدم کو چھینک آ گئی۔ سمجھ گئے ہو؟ ہاں، چھینک آ گئی۔ کسے بولتے ہیں آپ چھینک؟ پنجابی میں نیچ آ گئے، ہاں پنجابی میں آپ، ہاں حضرت آدم کو چھینک آ گئی۔ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا۔ سب سے پہلے ابو البشر نے اپنی زبان پر جو جملہ جاری کیا، فقال الحمدللہ، ابو البشر نے سب سے پہلے آنکھ کھولی، چھینک آ گئی، کہا الحمدللہ۔ زبان پر سب سے پہلے جو کہا وہ الحمدللہ کہا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، اللہ نے وحی نازل کر دی۔ اب تھوڑا بیدار رہنا۔ اللہ نے آدم پر وحی نازل کر دی، یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی ہے جو آدم صفی اللہ پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا حمدنی عبدی و عزتی و جلالی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، عزتی و جلالی۔ سن محمد کون ہے اور علی کون ہے، سن محمد کون ہے اور علی کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لولا عبدان اریدو ان اخلقہما فی دار الدنیا ما خلقتکا، آدم اگر دنیا میں دو بندوں کے خلق کرنے کا ارادہ نہ رکھتا، ما خلقتکا، تجھ آدم کو خلق نہ کرتا۔ اگر دو بندوں کو دنیا میں خلق کرنے کا ارادہ نہ کرتا، تجھ آدم کو خلق نہ کرتا۔ قالا الہی فیکونان منی، کیا وہ دو مجھ سے ہوں گے؟ اوہ سرگودا والو، وہ مجھ سے ہوں گے، فیکونان منی، مجھ سے ہوں گے، یعنی میری اولاد سے ہوں گے۔ قالا نعم، ہاں ہاں تیری اولاد سے ہوں گے، لیکن تجھ جیسے نہیں۔ سن محمد اور علی کون ہے؟ آدم، یا آدم، پہلی وہی ہے، یا آدم ارفع راسک، اپنے سر کو اوپر اٹھا، تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، ارفع راسک،
اپنے سر کو اوپر اٹھا، عرش کی طرف دیکھ، وانظر اور دیکھ، اپنے سر کو اوپر اٹھا اور دیکھ، فرفع راسہ، آدم صفی اللہ نے اپنا سر اوپر کیا، بلند کیا، فَإِذًا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ، آدم نے کیا دیکھا؟ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ علی المقیم الحجہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد نبی رحمت ہے اور علی ابن ابی طالب حجت کو اقامہ کرنے والا۔ فضیلت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ شرما کر گریہ نہ کرنا، شرما کر گریہ نہ کیا کرو، آپ رسول کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں رسول کا نواسہ غریب ہو گیا۔ مصیبت کے وقت بزرگ یاد آتے ہیں، صرف چند منٹ، مصیبت کے وقت بزرگ یاد آتے ہیں۔ حسین 28 رجب، ہم نے 28 رجب کہہ دیا، آپ نے چپ کر کے سن لیا۔ یہ حسین کو پتا ہے کہ اپنے نانے کا شہر کس طرح چھوڑ رہے ہیں، رسول کے روضے پر آئے، عرض کرتے السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام ہو، نانا میں تیرا حسین آیا کھڑا ہوں، نانا آپ کی امت ہمیں مدینہ میں رہنے نہیں دیتی۔ پھر حسین بقیع میں آئے، اپنے بھائی کی قبر پر۔ ہر کسی کو بھائی پیارے ہوتے ہیں، اور حسن جیسا امیر، میرے بھائیوں، جب حسین نانا کی قبر پر گئے تو بڑے وقار کے ساتھ گئے تھے، جب بھائی کی قبر پر گئے تو آرام آرام کے ساتھ آئے، پھر اپنی ماں کی قبر پر آئے، ماں کی قبر پر ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، میری ماں زہرا، میں تیرا حسین آیا کھڑا ہوں، میرا سلام ہو۔ قبر سے جواب آیا علیکہ السلام، یا غریب علوم، یا شہید علوم، او میرا شہید بیٹا، او میرا غریب بیٹا، میرا بھی سلام ہو۔ حسین نے کہا ہوگا اماں ہمارے لیے دعا کرنا، میں اکیلا کربلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ زینب بھی ہے، دعا کرنا